پہلا منظر ہے صدر علی وہ منظر جس کے پیندے میں اتری آنکھوں کی شاخ پر کوئی خواب زندہ نہیں رہا۔ خوف کے چابک کھاتے یہ خواب زبان کی دہلیز پر آنے سے پہلے ہی کسی یتیم الفکر روایت کے ہاتھ سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لفظوں کی رفو گری ہمارے خیال کے تختے پر کوئی تصویر بنائے، کوئی نظم اگائے یا گیت گائے، ہم اپنے زخمی ضمیر کے قتل ناموں پر دستخط کرتے ہیں اور برباد ہواؤں کو نکل جاتے ہیں۔ جہاں ہوزے سراماگو، ٹالسٹائی اور رومی کے لکھے لفظوں کی اوقات ہماری سنیپ سٹریک کے سکور سے بھی تھوڑی ہے صدر عالی وقار، جہاں صف بستہ مقررین چائے خانوں کی میز پر چبائے لفظوں کا ادھار لیتے ہیں اور اگلے روز اپنے استاد کی منصفی میں بہترین مقرر کا اعزاز پاتے ہیں، جہاں ذہین دماغ فیس بک پر فکری رجحانات کی لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں مگر ان کی نجی گفتگو مرد کی ٹانگوں سے شروع ہوتی ہے اور عورت کی چھاتی پر ختم ہو جاتی ہے، جہاں استاد کو آخری کتاب پڑھے 10 سال گزر جاتے ہیں سو وہ کرسٹوفر ہچنز کے سوالوں کا بار اٹھاتے ہیں اور نہ کلاسک لبرل آرڈر سمجھاتے ہیں۔ زیوکار جہاں عماد وسیم کے نہ کھیلنے پر پوری قوم افسردہ ہے مگر انہیں ملک کی ڈوبتی معیشت اور پیٹرول کی بڑھتی قیمت سے کوئی سروکار نہیں، سو یہ 22 کروڑ عوام نہیں 22 کروڑ غلام ہے صدر علی وقار، اور غلاموں کی کوئی قوم نہیں ہوتی کہ گزر رہے ہیں باوجلت بہار کے ایام، پڑا ہے رختے سفر تار تار کرنے کو، گلے کی سم میرے اپنے ہاتھ پڑتے ہیں، رہا ہی کیا ہے بھلا تبار کرنے کو، بہت ہے کام سرے راہ گزار کرنے کو، یہ چلتی پھرتی سی لاشیں شمار کرنے کو۔ تمام رشتوں کی گالیاں تمغے والوں کے نام، جن کے رنگ برنگے ستاروں کی اوقات ہمارے سفید تھوک کے برابر ہے۔ یہ 70 سالہ نمک خار ہماری بلوچ ماؤں کی چادر پر بوٹ تو رکھتے ہیں مگر ان کے نامعلوم کپڑے اتار کر گماشتہ گری کا حساب کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ مست و الست کا رندے علی وزیر اور عمران ریاض کی زبان تو کاٹتے ہیں مگر ان کی اپنی لاشوں کو گدھے کی کھال میں باندھ کر جلایا کیوں نہیں گیا؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر بارش ملا کانتھا پن چاند پر لکھا اللہ تو دیکھ سکتا ہے مگر اسے سندھ کے تپتے صحرا میں ہوتا مذہبی جبر کیوں نہیں دکھتا؟ اگر کسی قادری، رضوی اور جھنگوی کی زبان سے نکلتا تیزاب مندر اور کلیسا کو آگ لگوا سکتا ہے تو اسے لٹے پٹے مسیحی بچوں پر رحم کیوں نہیں آتا؟ سوالوں کی یہ پھٹتی نکسیر ہمیں نفرت کے درود سکھاتے ان مداریوں سے دور نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ذہنی مفلوج لوگ کوئی قوم نہیں بلکہ ایک بھیڑ ہے صدر علی وقار، کہ کہیں یہ وہ بھیڑ تو نہیں ہے کہ جو درختوں پہ زندہ نبیوں کو کاٹتی تھی، جو وقت تسلیم ابن مریم تماش بھی تھی، جو شہر طائف میں سنگ اٹھائے نبی کو زخموں سے بھر رہی تھی۔ یہ بھیڑ لوگوں کو مارتی ہے، یہ بے گناہوں کو کاٹتی ہے، یہ مسخ کرتی ہے لاش تک کو۔ یہ بھیڑ جس میں ہزاروں ریپسٹ، لاکھوں راشی، کروڑوں جھوٹے چھپے ہوئے ہیں، کہیں یہ وہ بھیڑ تو نہیں ہے کہ جو لوگوں کو مارتی ہے، جو بے گناہوں کو